یہ بہت بڑا مولویوں کا ایک جال ہے کہ ہمارے پاس تو اتھارٹی ہے نہیں. اتھارٹی کیا چیز ہے؟ کوئی اتھارٹی لیٹر آپ کو ملے گا؟ یہ تو آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. اللہ کی کتاب کچھ کہے اور یہ حضرت کچھ کہیں تو اس میں اتھارٹی کی کون سی بات ہے؟ کون اتھارٹی آپ کو دے گا؟ خود خود ایمان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز جھوٹی ہے، یہ چیز سچی ہے. بس اتنی سی بات ہے. مثال کے طور پر کیا اتنی بھی بات آپ کو نہیں پتا ہے کہ اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ ہر مشکل مصیبت میں اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے. پھر قرآن کا پہلا صفحہ جو صورت ہے سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہو، کیا اس کا معنی بھی آپ کو نہیں آتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں جب آپ کے سامنے ایک بات آئی ہے، آپ کا ٹیسٹ اب شروع ہوا ہے، آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر کہ اللہ کے بندوں کو اگر واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر عارضی طور پر ان کو بھی پکارا جائے مدد کے لیے تو یہ بھی بالکل جائز ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے. یعنی یا علی مدد کوئی کہہ دے یا رسول مدد کہہ دے تو وہ اصل میں اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو جب یہ بات آپ سنیں گے تو آپ کا کیا اتنا بھی فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کم از کم اپنے دل کے اندر یہ خیال کریں کہ اللہ کی بات سچی ہے جو قرآن کی بات ہے اور مولوی کی بات جھوٹی ہے؟ بس کیا دل کے اندر بھی یہ خیال کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یا اگر اللہ تھوڑی سی توفیق دے کہ بول پڑو، کیا کہہ رہے ہو مولوی صاحب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا ہے یا اللہ کو پکارنا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے، بندے کو پکارنا بندے کو پکارنا ہے. اللہ کو پکارنا اللہ کی بندگی ہے، بندے کو پکارنا بندے کی بندگی ہے. یہاں ہی سے تو بنیاد فراہم کر دی جب مولویوں نے، تو پھر سجدے تک بات جا پہنچی کہ اللہ کے بندوں کو سجدہ، یہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ ہے. بتائیے، اللہ کے بندوں کو سجدہ کہتے ہیں یہ اللہ کو سجدہ ہے. یہی عمران خان دلیل دیتے ہیں، یہی ہمارے محمد حنیف دلیل دیتے ہیں، اور سارے یہ سہیل خان یہی دلیل دیتے ہیں، اور سعید احمد یہی دلیل دیتے ہیں. کتنے ایسے ہیں اور کتنے بندوں کو سجدہ. یوسف علیہ السلام کو سجدہ کہتے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ ہے. وہ یوسف علیہ السلام کی جو بندگی ہے وہ اللہ کی بندگی کیسے ہو گئی؟ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میرے پیارے بھائیوں؟ تو یہ معاملہ ہے. باقی یہ کہنا کہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ کے مسلمان سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو وہ ہے جو اللہ ان کو کیا کہتا ہے. یہ قادیانی والی مثال ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. کتنے بدبخت ہیں ایسے جو ان قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو بتاؤ ان کے سمجھنے سے قادیانی مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کے سمجھنے سے قادیانی مسلمان نہیں ہوں گے. ہاں، ان کی سمجھنے کی وجہ سے یہ کافر ضرور ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، یا علی مدد کہنے کے باوجود، گھوڑے کی پوجا کے باوجود، یا رسول مدد کہنے کے باوجود، 11ویں 12ویں کے شرک اور کفر کے یہ نظر و نیاز کھانے کے باوجود، تعویذ گنڈے کے باوجود، مشرکانہ جمہوری نظام کے باوجود اگر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اللہ کی کتاب آپ کو کافر کہتی ہے. یہ بات آپ کے کانوں نے سن لی ہے نا. اب قیامت کے دن نہیں کہہ سکو گے مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، کیونکہ اللہ کی کتاب تو کہتی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها. جو کوئی طاغوتوں کا کفر کرے، جنہوں نے اللہ کے راستے سے ہٹایا ہے آپ کو، اگر وہ مومن ہیں تو پھر بتائیے پھر دعوت کیا دیں گے آپ کس کو؟ انبیاء کیا دعوت دیتے رہے تھے؟ پھر جنت اور جہنم کی یہ جو باتیں ہوئی ہیں قرآن کے اندر، یہ بے معنی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھر دیا اس مسئلے سے. یقین کیجئے 97-8% جو قرآن کی دعوت ہے وہ توحید کے گرد گھومتی ہے. باقی بچ گیا وہ بھی انڈائریکٹ یا اس طرح کی توحیدی کے گرد ہے. ایمان کا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے کہ دیکھو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور جو اللہ کے باغی بن گئے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے سوائے دعوت دینے کے. اگر پھر بھی دلوں کے اندر ان کا احترام ہے اور ان کی عزت ہے کہ نہیں حضرت بہت بڑے علماء ہیں، علماء اکرام ہیں، اچھا کفر و شرک سکھا کے گئے، مرے ہیں اس کے اوپر، اور اللہ کی کتاب کو جٹلا کر مرے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دے کے مرے ہیں، پھر بھی آپ کے نزدیک مسلمان ہیں، تو یاد رکھنا آپ پھر اللہ کی کتاب کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں. چاہے پوری دنیا کے مفتی آپ کو مومن کہیں، پوری دنیا کے پھول آپ کی قبر کے اوپر نچھاور کر دیے جائیں، پوری دنیا کے انسان سارے یہ برائے نام مسلمان اور کافر مشرک ہندو جو دوسرے ہیں وہ بھی آپ کا جنازہ پڑھیں، تو یاد رکھنا جنت کی خوشبو نہیں پا سکو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ کی کتاب کو مذاق سمجھا ہے؟ اللہ کی کتاب کو جٹلا کے مرو اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا جی. بس سب ایک ہی ہے جی، بس اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے جی، ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے جی. اچھا اتھارٹی ہے آپ کے پاس، قادیانی کو تو فوراً کافر کہہ دیتے ہو.
اور ہندوؤں اور سکھوں کو تو فوراً کافر کہہ دیتے ہو. کیوں کہتے ہو؟ بس یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں نا جی. اور یہ جی یہ چونکہ وہ ختم النبیین کے منکر ہیں جی. اچھا ختم النبیین کہاں ہے جی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے جی. بھائی وہ بھی قرآن میں ہے تو دوسری باتیں بھی تو قرآن میں ہے نا. دوسری باتیں بھی تو اسی اللہ کی طرف سے ہیں. جب اللہ کی کتاب کہے کہ مردے ہیں سنتے نہیں ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں، تو یہ اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں. اللہ کی کتاب کہتی ہے بشر ہیں، انسانوں میں سے اللہ نے جس کو چاہا ہے رسول بنایا، نبی بنایا ہے. انسانوں میں سے بنایا. یاد رکھیے یہ مخلوق ہے، خاکی مخلوق ہے، اور نوری مخلوق کو جھکایا تھا اس خاکی مخلوق کے آگے. فضیلت خاکی مخلوق کی ہے. لیکن جو نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں نوری ہے، نور میں نور اللہ ہے، بتاؤ ان کو کیا کہو گے؟ اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا. نبی کو نبی پھر رسول کیسے مانیں گے جب رسول تو خاکی ہیں؟ سارے رسول خاکی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. جب تم خاکی مانتے ہی نہیں ہو تو بتاؤ تم اللہ کے انکاری ہو. یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. یہ سادہ سادہ باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو اللہ کی رحمت و شفقت ہے، اور نہیں سمجھ میں آئیں تو یاد رکھنا جہنم بہت بڑی ہے. وہ وہاں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. وہاں فیصلہ ایمان عقیدے کے اوپر ہونا ہے.